دنیا کی محفلوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں، دین کی محفلوں کو ہم ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں زن لگ چکا، شیطان پوری طرح ہم پر کنٹرول کر چکا ہے کہ دین کی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو شیطان کا دوست نہ بنیے بلکہ اللہ والوں کا دوست بنیے، اللہ کے دین کی جہاں پر باتیں ہوتی ہیں ان محفلوں میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے، شیطان سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے۔ 15 منٹ 16 منٹ کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، آپ کی سہولت کے حساب سے منگل کے روز رکھا گیا ہے، ایک زمانے سے چل رہا ہے۔ آپ اگر اس کی اہمیت نہیں دیں گے، اس کو اہمیت نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ایمان میں مضبوطی نہیں لانا چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ دوسری حدیث عن مستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، رواه مسلم۔ روایت ہے حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آئی ہے۔ یہ دو حدیثیں، دونوں حدیثیں صحیح مسلم شریف کی ہے، جو ہم لوگوں کی زندگی کے لیے بہت ہی کارآمد حدیث ہے۔ محدثین اعظام اس حدیث کی وضاحت اور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا آج ہمارے سامنے ہری بھری دکھ رہی ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل کی طرح ہے۔ اور آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ قید خانے کی اور جیل کی خصوصیت کیا ہے۔ محدث نظام جیل خانے کی بڑی خصوصیت یہ فرماتے ہیں کہ جیل خانے میں جو قیدی ہوتا ہے، قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور پابندی کرنے پر مجبور بھی ہوتا۔ اگر کھانے کو دیا تو کھا لیتا ہے، نہیں کھانے کو دیا تو نہیں کھاتا ہے، پینے کو دیا تو پی لیتا ہے، جہاں بیٹھنے کو کہتا وہیں بیٹھ جاتا ہے بیچارہ۔
الغرض قید خانے میں اس کی مرضی نہیں چلتی، وہ کسی اور کے حکم کے پابند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسلمان دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ قانون الہی کے مطابق اسے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب قید خانہ ہوا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، تو اب اپنی مرضی سے وہ نہیں گزار سکتا زندگی، اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ہی مطابق زندگی گزارے گا، اور اسی حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں اس کا فائدہ ہے۔ جیسے قیدی اپنی مرضی کرنے پر کتنا مار پڑتا ہے، ایسے ہی اگر زندگی مومن کی اس دنیا کے لیے قید خانہ ہے، اگر اپنی زندگی من مانی گزارے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے تھپڑ اس کو پڑے گا۔ اگرچہ دنیا میں آج ان کو نہ پڑے، ایسے تو اکثر بیشتر اپنا دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے سرور اور بستیاں اگرچہ ہو، لیکن بعد میں خود وہ اپنی زندگی پر پچھتاتا ہے۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ مومن اس دنیا میں جو زندگی گزارے گا وہ اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اسی طریقے سے اب جنت کی ایک خصوصیت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جنت کی خصوصیت کیا ہے۔ جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی قانون اور پابندی نہیں ہے، وہاں قانون اور پابندی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ وہاں پر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا انسان، جیسا وہ چاہے گا وہاں پر گزارے گا، ہر خواہش اس کی پوری ہوگی جنت میں۔ اور محدث نظام فرماتے جنت میں اگر لاکھوں سال بھی وہ بسر کر لے اپنی زندگی، تب بھی جنت سے اگتائے گا نہیں، وہ نکلنے کی جنت سے کوشش نہیں کرے گا، وہاں کی نعمتوں سے کبھی اگتائے گا نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ خوش رہے گا، وہاں پر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب وہاں پر اپنی مرضی سے زندگی کیوں اللہ تعالیٰ گزارنے دیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیں گے۔ تو اب بتائیے، ابد الآباد کی زندگی میں آپ مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا محدود زندگی میں آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر جو کوئی عقل مند ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، وہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہیے۔ تو ہم جو ہے یہاں پر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، ہم نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، تو پھر ہم کیسے حقدار بنیں کہ اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں گزاریں؟ انسان کو بھول ہے کہ بھائی ہمارے پاس طاقت ہے، عقل ہے، سوچ ہے، تو ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوا دنیا میں؟ دنیا کا فائدہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو فائدہ ہوگا۔ وہ اس لیے فائدہ ہوگا کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جب گزاریں گے تو دنیا میں جو اللہ نے آخرت کی کھیتی کمانے کے لیے کہا ہے، تو کھیتی آپ اپنے مرضی سے کریں گے تو نہیں آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق کھیتی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو ہم اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں چھوڑیں، اللہ کی مرضی پر گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت جیسی عظیم دولت عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں آیت کریمہ ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت میں وہ سب کچھ جس کو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گی، اور جس کے نظارے سے تمہاری آنکھوں کو لذت اور سرور اور خوشی محسوس ہوگی وہ تمہیں نصیب ہوگی۔
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے. لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ انسان وہاں سے نکلنے کی کبھی خواہش ہی نہیں کرے گا. اب وہاں کی ساری نعمتیں ایسی ہوگی تو پھر کون وہاں سے نکلنے کی خواہش کرے گا؟ تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان والوں کو سبق یہ دیا گیا کہ وہ دنیا میں حکم اور قانون کی پابندی کی قید خانہ والی زندگی گزارے اور دنیا سے جی نہ لگائے. آخرت کو پیش نظر رکھ کے اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا اور اس سے اپنا دل لگانا. بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا اور اس سے اپنا دل لگانا، اس کے عیش کو اپنا اصل اور مقصود اور مطلوب بنانا، یہ کافرانہ طریقہ ہے. بات بیٹھ کے اس دنیا سے دل لگانا اور اسے جنت سمجھنا اور اس کے عیش اور مستی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو بھلا ڈالنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، کافروں کا طریقہ. اب جب ایسا ہے تو پھر اس حدیث کو گویا کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے آئینہ بتا دیا کہ یہ اب آئینہ ہے تمہارے سامنے. اب ہر مومن اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے کہ میں کون سا اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں اس آئینے میں. ہر کوئی عقل مند ہے، اب سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی کافرانہ ہے یا مومنانہ. تو ہر انسان کوشش کرے کہ یہ مومنانہ زندگی گزارے، اس دنیا سے اپنا دل نہ لگائے. اگر وہ دل لگاتا ہے تو پھر یہ حال میں کافرانہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرے. دوسری حدیث جو بتائی گئی ہے وہ بھی رواه مسلم شریف کی ہے. اس کے اندر بھی بہت اہم بات حضور نے بتلائی کہ جو دنیا 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 لوگ کرتے ہیں، آؤ دنیا کی حقیقت میں سمجھاتا ہوں. حضور نے گویا کہ یہ بتایا کہ جو دنیا دنیا کرتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے، دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور دریا سے جتنا پانی انگلی میں لگے، بس دنیا کی حقیقت اتنی ہے. اور آخرت کی کوئی انتہا نہیں. بھائی دریا میں پانی آپ انگلی ڈالیں گے دریا میں تو کتنی مقدار پانی آتی ہے؟ مقدار تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو بس دنیا کی حقیقت اتنی سمجھو، دنیا دنیا نہ کرو بلکہ آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. اور محدث نظام نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ صرف دنیا کی مثال آخرت سے جو دی گئی ہے یہ بس ایک حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اتنی بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے. آخرت بہت عظیم چیز ہے. جو انسان آخرت کی فکر میں رہا اور اس کی تیاری میں لگا رہا تو وہی کل کا سکندر ہے. اور اگر دنیا میں وہ لگ کر اپنی زندگی گزارا تو آخرت کی ایک بہت بڑی چیز سے وہ محروم ہو گیا. تو کوشش کرے کہ انسان دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ. آج ہماری حالت یہ دوسروں کو دیکھ کر، یہ انسان کی فطرت ہے، جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو دنیا کی طرف رہ جاتا ہے. نہیں، دوسروں کو نہیں دیکھنا، شیطان سے مقابلہ کرنا. شیطان سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا کہ تیرے کتنے دشمن ہیں؟ شیطان نے کہا میرے 15 دشمن ہیں. حضور نے اس سے پوچھا اے ملعون بتا تیرے کتنے دوست ہیں؟ شیطان نے کہا میرے 15 دشمن ہیں. تو حضور نے پوچھا وہ تیرے 15 دشمن کون ہیں؟ تو اس شیطان نے برجستہ کہا وَأَنْتَ لَهُ، سب سے پہلے آپ ہی میرے دشمن، سب سے پہلے آپ ہی دشمن ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا دشمن گنایا مؤمن ناصح، جو نصیحت کرنے والا مومن ہے وہ میرا دشمن. مؤمن رحیم القلب،
وہ میرا دشمن ہے مومن جس کا دل نرم ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا میرا وہ دشمن ہے کہ جو رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، میرا وہ دشمن ہے جو رات کو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے جب پوری دنیا سوتی ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ 15 دشمن اس نے گنا ہے۔ تو بتائیے ہم شیطان سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں یا دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس سے دشمنی کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا۔ حضور نے مقابلہ کیا، ہمیں بھی مقابلہ کرنا، تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دل کی کھڑکیاں کھولنے والی حدیثوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک وظیفہ آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک حدیث میں ایک بات آئی ہے کہ جو مومن بندہ ہر روز ایک دعا پڑھے گا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو جو یہ دعا پڑھے گا ہر روز، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب مسلمانوں کی طرف سے ایک نیکی اور ایک حسنہ اس بندے کو ملے گی۔ یہ دعا پڑھنے دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ہر مومن بندے کی طرف سے ایک نیکی ایک حسنہ اس بندے کو ملنے والی ہے جو اپنی مغفرت کی دعا اور سارے مومنین مومنات کے لیے دعا کرے۔ تو کتنی چھوٹی دعا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، بس یہ دعا پڑھیے ہر روز اور اتنے سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ نیکیاں کمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ چھوٹا موٹا ناشتہ ہے۔